اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے دن ہم جو کل والا سبق ہمارا تھا کمپیوٹر کا ارتقائی سفر، اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کتاب کھولیے، پیج نمبر 102۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر جمع، تفریق اور ضرب، تقسیم وغیرہ جیسے سوالات کر سکتا ہے۔ تو ہم نے کل پڑھا کہ ہمارے پاس دو طرح کے کمپیوٹر ہیں، دو قسم کے کمپیوٹر ہیں، ایک ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر اور دوسرا ہے اینالوگ کمپیوٹرز۔ تو جو ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے یہ کون سا کام کرتا ہے؟ جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، جو ریاضی کی جتنے بھی وہ سوالات ہیں یہ سارے کام یہی کرتا ہے۔ لیکن اصل میں کمپیوٹر صرف جمع اور تفریق کا ہی کام کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل میں یہ صرف جمع اور تفریق کا کام کرتا ہے، ضرب یا تقسیم نہیں کرتا۔ اب ضرب یا تقسیم پھر ہم اس کمپیوٹر کے ذریعے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا اس حساب میں کہ وہاں پر جو ضرب ہوتا ہے اسے ہم ریپیٹڈ ایڈیشن بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ وہی اصول اپلائی کر کے، وہی اصول اختیار کر کے ضرب کے سوالوں کو جمع کی صورت میں کیلکولیٹ کرتا ہے یا ان کا جواب دیتا ہے، اور تقسیم کو ہم ریپیٹڈ سبٹریکشن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی والا اصول اختیار کر کے یہ کمپیوٹر کام کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پھر کمپیوٹر لاکھوں کی ضرب تقسیم سیکنڈوں میں کیسے کر دیتا ہے؟ تو اگر یہ جمع اور تفریق کا کام کرتا ہے، ضرب یا تقسیم نہیں کرتا، تو پھر آپ ضرور یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جو کمپیوٹرز ہیں یہ لاکھوں کا ضرب یا تقسیم سیکنڈوں میں کیسے کر دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کمپیوٹر میں برقی راؤ استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کمپیوٹر میں برقی راؤ، یعنی جسے ہم کرنٹ کہتے ہیں، استعمال ہوتی ہے۔ بجلی کا کرنٹ روشنی کی رفتار سے دوڑتا ہے، اور یہ روشنی کی رفتار جو ہے اسی رفتار سے بجلی کی جو یہ کرنٹ ہے یہ دوڑتی ہے، اور روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل یا 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرتی ہے، اور جو روشنی کی رفتار ایک سیکنڈ میں ہے وہ کیا ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر۔ اس لیے کمپیوٹر بھی بجلی کے کرنٹ کے ذریعے اتنی ہی تیزی سے کام کرتا ہے، اور جس طرح جو اس کی رفتار ہوتی ہے اس بجلی کی کرنٹ کی، اتنی ہی تیزی سے یہ کام کرتا ہے۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر اگرچہ حساب کے ہر طرح کے سوال حل کر سکتے ہیں، لیکن مگر ان میں 2، 3، 4، 5 جیسے عام ہندسوں کا استعمال نہیں ہوتا۔ اب کمپیوٹر جو ہوتے ہیں، کمپیوٹرز میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو حساب کے بہت سارے سوال حل کرتا ہے، مگر اس میں یہ نظام جو ہمارا ہندسوں کا نظام ہے، جسے ہم 1، 2، 3، 4 لکھتے ہیں، یہ والا نظام اس میں استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ بائنری سسٹم استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور طریقہ استعمال ہوتا ہے جسے ہم بائنری سسٹم کہتے ہیں۔ لفظ بائنری کو اردو میں دوہرا کہا جاتا ہے۔ بائنری کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ دوہرا۔ بائنری سسٹم میں ریاضی کے صرف 2 علامتیں یا ہندسے استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں صرف 2 علامتیں یا 2 ہندسے استعمال ہوتے ہیں، ایک کا ہندسہ اور 0۔ تو یہاں پر صرف 2 ہندسے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے 1 اور دوسرا 0۔ یہ 2 ہندسے دراصل بجلی کی رو کی موجودگی یا غیر موجودگی کی علامت مانے جاتے ہیں، اور یہ 2 ہندسے جو یہاں پر ہیں یہ بجلی کی رو جو ہے اس کی موجودگی اگر موجود ہے تو 1 ہوگا، تو غیر موجودگی میں 0۔ یعنی جب کمپیوٹر میں کسی جگہ برقی راؤ موجود ہوتی ہے تو اسے 1 مانا جاتا ہے۔ اگر کمپیوٹر میں برقی راؤ موجود ہوگی تو اسے 1 مانا جاتا ہے، اور جب وہاں کرنٹ نہیں ہوتا تو 0 مانا جاتا ہے۔ جب اس میں کرنٹ نہیں ہوتا تب اسے 0 مانا جاتا ہے۔ کمپیوٹر اپنا سارا حساب اسی بائنری سسٹم سے کرتا ہے، اور یہ کمپیوٹر جو ہے اس کا جو سارا حساب کتاب جو کچھ بھی ہے، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے
یہ اسی بائنری سسٹم کے مطابق ہوتا ہے. اس سسٹم میں ایک سگنل کے بعد اگلے سگنل پر قوت ڈبل دگنی ہو جاتی ہے. تو اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے، اس بائنری سسٹم میں ایک سگنل جو ہوتی ہے اس کے بعد جو اگلی سگنل ہوتی ہے اس پہ اس کی قوت ڈبل ہو جاتی ہے. یعنی اگر ہمارے پاس 2 ہے تو جب ہم اگلی سٹیپ پہ جائیں گے وہاں آپ کو 3 نہیں ملے گا، 2 کا اسکوائر ملے گا 4. تو اسی حالت میں اینالاگ اور ڈیجیٹل قسم کے کمپیوٹروں کے علاوہ اب ہائبرڈ کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر اور کوانٹم کمپیوٹر بھی کب کے وجود میں آ چکے ہیں. تو ہم نے صرف 2 کمپیوٹرز کے بارے میں پہلے پڑھا تھا، ایک اینالاگ تھا اور دوسرا ڈیجیٹل. لیکن اب اس کے علاوہ موجودہ دور میں کئی اور طرح کے کمپیوٹر بھی بنائے گئے ہیں جن میں ہائبرڈ کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر یا کوانٹم کمپیوٹر ہے. یہ کئی اقسام ہیں. ہائبرڈ کمپیوٹر اینالاگ اور ڈیجیٹل مشینوں کی خصوصیات کو یکجا کر کے بنائے جاتے ہیں. جو اینالاگ کمپیوٹرز تھے یا ڈیجیٹل کمپیوٹرز تھے ان کو ملا کے جو کمپیوٹر بنایا گیا اسے ہائبرڈ کمپیوٹر کہتے ہیں. یعنی یہ ایک ہی کمپیوٹر میں دونوں طرح کے کام، جو ڈیجیٹل کمپیوٹر کام کرتا تھا یا اینالاگ جو اس میں کام ہوتا تھا، وہ سارے ملا کے دونوں ایک ہی میں یکجا کر کے بنائے گئے ہیں. تو اسے ہائبرڈ کمپیوٹر کہتے ہیں. سپر کمپیوٹر اپنے بڑے سائز اور انتہائی تیز رفتار کارکردگی کی بنا پر خاص اہمیت رکھتے ہیں. اور جو سپر کمپیوٹرز ہیں یہ سائز کے اعتبار سے بڑے ہیں اور کام کرنے کی جو رفتار ان کی ہے وہ کافی زیادہ ہے. اس اعتبار سے یہ کافی اہمیت رکھتے ہیں، کافی مشہور ہیں. کوانٹم کمپیوٹر اس کمپیوٹر کو کہتے ہیں جس کی بنیاد سائنسی محققین نے کوانٹم میکینکس کے اصول پر رکھی ہے. تو آپ جب اگلی کلاسوں میں جاؤ گے تو وہاں پر سائنس میں آپ پڑھو گے ایک تھیوری ہے وہاں پر کوانٹم تھیوری. تو اس کوانٹم میکینکس جو ہے اسی کے اصول پر ایک اور کمپیوٹر بنایا گیا ہے سائنسی محققین نے، سائنسدانوں نے، تحقیق کرنے والوں نے، اور اس کمپیوٹر کو کوانٹم کمپیوٹر کہتے ہیں. کمپیوٹروں کی انہی تیز رفتار مشینوں نے انسانی تاریخ کے لیے بے مثال اطلاعاتی انقلاب کے اثرات کرۂ ارض کے چپے چپے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. اور یہ کمپیوٹر جو نئے ہیں ان کی جو تیز رفتار جو کام کرنے کی صلاحیت ہے تو اس سے ایک انفارمیشن ریولوشن جسے ہم کہتے ہیں یہ پورے کرۂ ارض میں آ چکا ہے اور چپے چپے تک ہم انفارمیشن یا اطلاعات پہنچا سکتے ہیں. چنانچہ آج ہر پڑھا لکھا چھوٹا بڑا اپنے موبائل فون یا ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ کے ذریعے انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے. اور جو چھوٹے بچے تک اپنے موبائل فون کے ذریعے یا ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ جو ان کے پاس کچھ ہوتا ہے یا آئی پیڈ ہوتا ہے اس کے ذریعے انٹرنیٹ سے جڑے ہوتے ہیں اور ہر طرح کے معلومات و مواد تک اس کی رسائی ذرا بھی مشکل نہیں. اور کوئی بھی چیز انہیں چاہیے، کوئی بھی معلومات انہیں چاہیے، کوئی بھی انفارمیشن انہیں چاہیے، وہ ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. شکریہ.